بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ نسیم صوب کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ درس جو دعوت دیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی، جو درس دعوت دیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجنے کی، جو درس دعوت دیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا و مقصد کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنا، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کا ایک بڑا ہی بلند پایہ دریا، بڑا ہی بلند پایہ دریا، بلکہ یہ کہیے اصل کامیابی ہی یہ ہے کہ بندہ اس بات کو جان لے، اس بات کو پہچان لے، اس بات کو تسلیم کر لے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا کیا ہے، کس طرح کی زندگی گزاری جائے، کس طرح کی زندگی کو اللہ اور رسول علیہ السلام پسند کرتے ہیں۔ آج کے دور میں بیماری یہ ہو گئی ہے کہ بندہ قرآن پڑھ رہا ہے تو وہ اس لیے، میں سب کو نہیں کہا جا سکتا، ظاہر بات ہے، بعض اوقات قرآن اس لیے پڑھ رہا ہے کہ میرے گھر میں برکت ہو جائے، درود شریف اس لیے پڑھ رہا ہے کہ میرے گھر میں بلائیں بہت اکٹھی ہو رہی ہیں، وہ بلائیں بھاگ جائیں، کوئی عمل کر رہا ہے وہ اس لیے کر رہا ہے کہ میری فلاں حاجت پوری ہو جائے۔ یہ بڑا مسئلہ ہے، وہ دور کہاں چلا گیا اور وہ لوگ کہاں چلے گئے جو قرآن کی تلاوت راتوں کو اٹھ اٹھ کر کیا کرتے تھے، صبح کو جب صبح ہوتی تھی تو ان کی صبح کا آغاز قرآن سے ہوتا تھا۔ کہاں گئے وہ لوگ جن کو صبح اٹھ کر لوٹا، وضو، مصلی، قرآن، تسبیح نظر آیا کرتے تھے؟ کہاں گئے وہ لوگ؟ ان سے پوچھو کہ صبح اٹھ کر آپ کو یہ چیزیں نظر کیوں آتی ہیں، قرآن کیوں نظر آتا ہے، صبح اٹھ کر آپ کو تسبیح کیوں نظر آتی ہے، صبح اٹھ کر آپ کو نماز اور مصلی، وضو کیوں نظر آتا ہے؟ تو ان کا جواب یہ نہیں ہوتا تھا چونکہ میرا کاروبار نہیں چل رہا ہے اس لیے صبح کی نماز پڑھ رہا ہوں، چونکہ مجھے گھر میں برکتیں بلانی ہیں اس لیے صبح کو سورہ یاسین شریف پڑھ رہا ہوں، چونکہ مجھے شادی کرنی ہے اس لیے میں درود شریف پڑھ رہا ہوں۔ یہ نہیں ہوتا تھا ان کا جواب، بلکہ ان کا جواب ہوتا تھا کہ یہی صبح کے آغاز کا طریقہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہے، لہذا میں اللہ و رسول علیہ السلام کی خوشنودی کی خاطر صبح کو ان کے منشا کے مطابق صبح کا آغاز کر رہا ہوں اور چاہتا ہوں کہ ان کا منشا پورا ہو جائے۔ جواب یہ ہوتا تھا۔ آج کیا ہے؟ آج یہ ہے کہ میاں آپ تو 8 بجے اٹھا کرتے تھے، آج کل کیسے تہجد میں اٹھنے لگے؟ جواب ملتا ہے کہ وہ دراصل ہمارے یہاں ایک مولانا صاحب تشریف لائے تھے، یا ہم ان کے یہاں گئے تھے، یا ہم نے نسیم صبح دیکھا تھا، یا اس طرح کا کوئی اور درس کہ صاحب وہ اس میں انہوں نے ہمیں بتایا تھا اگر کاروبار کی ترقی چاہتے ہو تو تہجد میں اٹھنے لگو، فلاں حاجت چاہتے ہو تو تہجد پڑھنے لگو، فلاں ضرورت چاہتے ہو تو تہجد پڑھنے لگو۔ کہ صاحب میں جو 8 بجے اور 10 بجے اٹھنے والا شخص تھا میں نے اس لیے تہجد پڑھنا شروع کر دی۔ کئی بار آج یہ جواب کیا ہوا کہ آج کل مجھے فلاں حاجت درپیش ہے اس لیے میں نے تہجد شروع کر دی۔ یہ کیا جواب رہا؟ یہ کیا بات رہی؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ کہاں گئے وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت کا خوف، اللہ کی خشیت، اللہ سے تعلق، اللہ کی محبت، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا عشق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی محبت ان کو صبح کو اٹھائے،
انہیں گرمی کے زمانے میں مسجد لے کر جائے، ان کو رات کے اندھیرے میں مسجد لے کر جائے، جبکہ اب تو اندھیروں کا دور ہی ختم ہو گیا ہے، دور ہی ختم ہو گیا ہے۔ کہاں گئے وہ لوگ؟ دیکھو آپ کو ایک بات بتاؤں، جب کسی اللہ والے کا انتقال ہوتا ہے نا، تو کئی بار پوری پوری بستی میں اندھیرا ہو جاتا ہے۔ کئی بار آپ نے ایسا دیکھا ہوگا۔ کیا مطلب ہے اندھیرا ہو جاتا ہے؟ لوگوں کو کہتے ہوئے سنتے ہیں فلاں شخص بڑے اللہ والے تھے، ان کا انتقال ہو گیا، اور اب کوئی ایسا نظر نہیں آتا۔ اندھیرا ہو جانے کا مطلب یہ کیا بات رہی؟ ان جیسا وہ بنے، وہ بنے، وہ بنے، اس کا بیٹا، اس کی بیوی، اس کی بیٹی، اس کا عزیز، اس کا باپ، اس کا بھائی بنے ایسا، وہ تو سب بنے، آپ اور میں کیوں نہ بنے؟ لوگ کہتے ہیں اب تو کوئی ایسا کرتا ہی نہیں ہے۔ ان اللہ والوں کو دیکھا تھا، وہ تو بڑا درود پڑھتے تھے، اب وہ چلے گئے تو اب تو گاؤں سے درود پڑھنے والا ہی مٹ گیا۔ یہ کیا بات رہی؟ آپ چاہ رہے ہیں کہ کوئی اور کھڑا ہو ایسا جو ان کی طرح کی عبادتیں کرے، ان کی جیسی درود پڑھے، ان کی جیسی تہجدیں پڑھے، کوئی اور کھڑا ہو، آپ نہ کھڑے ہو؟ یہ کون سی بات رہی؟ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ کوئی اور ہو؟ آپ کیوں نہیں چاہتے کہ انشاءاللہ ان کے نقش قدم پر میں چلوں گا؟ اگر یہ رات کو تہجد میں مسجد میں نظر آیا کرتے تھے تو آج سے میں نظر آؤں گا۔ اور یہ نہیں کہ ان کے انتقال، ابھی کوئی اللہ والے بیٹھے ہوئے ہیں صاحب وہ ہمارے یہاں اور بڑے وہ تہجد گزار، اور صاحب پہلے انہیں مرنے دو پھر میں آؤں گا، یہ بھی نہیں ہے صحیح بات۔ ان کے مرنے کا انتظار ہو رہا ہے، جب یہ مر جائیں گے جب میں تہجد پڑھوں گا، نہیں، بلکہ کوئی اللہ والا ہے یا تھا، جو بھی صورت ہو، چاہے ان کے واقعات کو کتابوں میں پڑھا ہو، ان کے واقعات کو کسی نسیم صبح میں سنا ہو، ان کے واقعات کو کسی بزرگ سے، کسی اللہ والے سے سنا ہو، ان سے ہمیں جب ہم ان سے جب بھی متاثر ہو گئے اسی دن ہماری کوشش یہ ہو، انشاءاللہ ایسی کوشش میں کروں۔ آج کا بیماری ہے، آج یہ ہے کہ کوئی کر لے، کرے گا کوئی، ہر آدمی یہی سوچنے میں لگ جائے کہ کوئی کرے گا، کوئی کرے گا۔ ہر آدمی دوسرے کے لیے سوچ رہا ہے، اپنے لیے کوئی نہیں سوچ رہا۔ کوئی اس کام کو میں کیوں نہیں کر سکتا؟ میں راتوں کو تہجد کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ کوئی پڑھ لے، ان بزرگ کے جیسا کوئی بن جائے، گاؤں میں کوئی بن جائے، ہمارے محلے میں، ہماری کالونی میں۔ یہ نہیں ہے درست بات، یہ درست بات نہیں ہے، بلکہ درست بات یہ ہے کہ انشاءاللہ ان جیسی نظیر میں اپنے عمل سے پیش کروں گا۔ میں آؤں گا میدان میں، آج سے میں تہجد پڑھوں گا، آج سے میں قرآن والا بنوں گا۔ کوئی ہے بندہ جو اس بات کا عزم کرے، کوئی اس بات کی نیت کرے، کوئی اس بات کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے؟ میں نے سنا تھا فلاں شخص 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں، آج سے میں بھی 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھا کروں گا۔ میں نے سنا تھا کہ فلاں شخص اس وقت تک نہیں سوتے جب تک کہ وہ درود شریف کا اپنا نصاب پورا نہ کر لیں، آج سے میں یہ نصاب پورا کروں گا۔ کس لیے پورا کروں گا؟ صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر، کوئی دنیاوی مقصد نہیں۔ کبھی دنیاوی کوئی حاجت پیش آئے گی تو اسی میں مانگ لوں گا اللہ سے کہ اللہ میری فلاں حاجت بھی مجھے درپیش ہے، اللہ میری پوری کر دے۔ آپ کو زندگی کو آپ کو ایک گر بتاؤں جو آپ کی زندگی کو خوشحال بنا دے گا۔ آپ کو ایک گر بتاتا ہوں جو آپ کی زندگی کو خوشحال بنا دے گا۔ جانتے ہیں وہ گر کیا ہے؟ کم نعمتوں پر راضی رہنا، قناعت جس کو کہتے ہیں۔ آپ کے پاس کم نعمتیں ہیں، اگر اس پر راضی رہنا،
آج دھیان جاتا ہے کہ فلاں آدمی کا تو 3 منزل کا مکان ہے، میں تو بیچارہ سیدھے سادے مکان میں ہی رہتا ہوں، ایسا ہونا چاہیے مکان تو، ارے وہی وہی واہ۔ میں کہتا ہوں کبھی راتوں کو شہروں کی فٹ پاتھ پر بھی ذرا گھوما کرو۔ کس لیے گھوما کرو؟ تاکہ ان بے بس، بے کس، مجبور، بے سہارا لوگوں کو دیکھ سکو جن کے پاس سردی کے زمانے میں سردی سے بچنے کے لیے کوئی چھت نہیں ہے، برسات کے دنوں میں برسات سے بچنے کے لیے کوئی سہارا نہیں ہے، گرمی سے بچنے کے لیے ان کے پاس کوئی اے سی روم تو چھوڑیے میاں، پنکھے کا روم بھی نہیں ہے، یعنی ان کی سر پر چھت ہے ہی نہیں، فٹ پاتھ پر رات گزار رہے ہیں۔ ہر شہر میں ایسے لوگ مل جاتے ہیں۔ تھوڑے پر گزارا کرنا سیکھو، ان لوگوں کو دیکھ کر نصیحت حاصل کرو، شکر ادا کرو، یا اللہ تیرا شکر ہے کم سے کم تو نے ہمیں اس حالت میں تو نہیں پہنچایا۔ ہمیشہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو اور جانو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اتنا نیچے نہیں پہنچایا، اور دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اعلیٰ لوگوں کو دیکھو اور حرص کرو ان کی، اچھا یہ اتنی تہجد پڑھتے ہوں گے، یہ اتنی تہجد پڑھتے ہیں، میں تو فجر کا بھی ٹوٹا ہے میرا، تو میں کیوں نہ تہجد پڑھوں، میں ان کی جیسی تہجد کیوں نہیں پڑھتا، ان کو میں جب بھی مسجد آتا ہوں یہ مجھے ہمیشہ قرآن کھولے بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں، میں تو صاحب جمعے کے دن بھی نہیں کھولتا قرآن۔ ایسے ان لوگوں سے سیکھو۔ میں تو جب دیکھتا ہوں صاحب یہ ہر وقت تسبیح پر درود شریف، استغفار، کلمہ طیبہ یا کچھ اور ذکر اذکار کرتے ہوئے مجھے نظر آتے ہیں، صاحب میں تو تسبیح پڑھنے کے عمل سے واقف ہی نہیں ہوں، آج سے میں بھی تسبیح پر ذکر کروں گا، میں بھی ان کی طرح سے میں بھی قرآن پڑھوں گا، میں بھی سب سے پہلے مسجد آنے والوں میں بنوں گا۔ دیکھو یہ چھوٹی چھوٹی سی بات مطلب چھوٹی نہیں، مطلب وزن کے اعتبار سے بھاری بھرکم ہے، لیکن عمل بڑے آسان ہے۔ کیسے؟ آج سے میں بھی تسبیح پر ذکر کروں گا، مثلا آج سے میں بھی درود شریف کا ارادہ کرتا ہوں کہ آج سے میں ضرور درود شریف پڑھوں گا، آج سے میں ارادہ کرتا ہوں کہ آج سے میری زندگی میں ضرور، زندگی کا ہر دن ایسا ہوگا جس میں ضرور قرآن پڑھوں گا، آج سے میں ضرور اس کی نیت کرتا ہوں کہ مسجد سب سے پہلے آؤں گا، آج سے میں یہ نیت کرتا ہوں کہ مسجد میں سب سے بعد تک ٹھہروں گا، جب سب نکل جائیں گے جب میں نکلوں گا۔ کیا مجھے بتائیے یہ مشکل ہے؟ آدمی یہ ارادہ کر لے کہ سب سے بعد تک مسجد میں رہوں گا، کیا یہ مشکل ہے؟ آدمی یہ نیت کر لے کہ ہمیشہ مسجد میں اذان سے پہلے پہنچوں گا، کیا یہ مشکل ہے؟ ہمیشہ کے لیے یہ نیت کر لے کہ میں استنجا کرنے کے بعد ہاتھ دھونا کافی نہیں سمجھوں گا بلکہ وضو کروں گا، کیا مجھے بتائیے یہ مشکل ہے؟ ہمیشہ کے لیے یہ سوچ لے کہ عشاء کے بعد اپنے معمولات سے فارغ ہوتے ہی فوراً سو جاؤں گا، اور صبح کو اذان سے 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، پونا، جتنا اللہ جس کو توفیق دے اتنے پہلے اٹھوں گا۔ کیا یہ بہت مشکل ہے؟ مشکل نہیں ہے، مشکل نہیں ہے، بلکہ بہت آسان ہے۔ آدمی یہ سوچ لے کہ میں روزانہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھوں گا، یقین جانیے یہ مشکل کام نہیں ہے۔ یہ بات میں ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں جو صرف بیچارے سوچ ہی رہے ہیں پڑھوں گا، پڑھنا تو چاہتا ہوں، پڑھ نہیں پا رہا ہوں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے آپ نے ان اعلیٰ نصاب والے لوگوں کو سن لیا ہو، یار یہ تو 50,000 پڑھتے ہیں، چاہتا تو میں بھی ہوں میں 60,000 پڑھوں، لیکن مجھ میں تو ہمت نہیں ہے۔ میں آپ کو کہتا ہوں آپ میں اتنی ہمت ہے کہ آپ 100 مرتبہ پڑھ لیں؟ کون مسلمان ایسا ہوگا جو یوں کہے کہ صاحب میں 100 مرتبہ درود شریف نہیں پڑھ سکتا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان اللہ کے فضل سے جو بہت مصروف ترین شخص بھی ہوگا وہ شخص بھی 100 مرتبہ درود شریف ضرور پڑھ سکتا ہے۔ آپ بھی نیت کر لیجئے۔ نہیں پڑھ سکتے آپ 50,000، کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی، ہر آدمی 50,000 والا ہو بھی تو نہیں سکتا، یہ تو کچھ مخصوص چنندہ لوگ ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں چن لیے گئے ہیں، ان سے پڑھوایا جا رہا ہے، ان کے اوقات میں برکتیں ڈالی گئی ہیں،
ان کی زبان کو اللہ نے اتنی تیزی سے متحرک رہنے والا بنایا ہے، وہ کر پا رہے ہیں، ہر آدمی نہیں کر سکتا۔ آپ 100 کر سکتے ہیں نا، 100 ہی کیجئے۔ آپ 500 کر سکتے ہیں، 500 ہی کیجئے۔ آپ 1000 سے شروع کر سکتے ہیں، آپ 1000 ہی کیجئے۔ مطلب یہ ہے کہ کتنی تعداد سے شروع کریں یہ تو آپ کی استعداد کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کے اندر کتنی استعداد ہے، کتنی ہمت ہے آپ کے اندر۔ بس جتنی ہمت ہے اتنی ہمت کو لے کر آج سے شروع کیجئے۔ اور 100 بھی کسی کو بھاری لگتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ 50 پڑھ سکتے ہیں آج، کہ ہاں جی پڑھ سکتا ہوں، 50 تو میں پڑھ ہی لوں گا، بس تو بات ختم ہو گئی۔ پڑھیے آج سے 50۔ آپ کو لگتا ہے میں 10 پڑھ سکتا ہوں، آج سے 10 مرتبہ ہی پڑھیے۔ کیا اس سے بھی نیچے کی کوئی بات ہوگی؟ آپ کو لگتا ہے میں 10 مرتبہ درود شریف پڑھ سکتا ہوں، 11 نہیں پڑھ سکتا، میں کہتا ہوں آپ 10 ہی پڑھیے، مگر پڑھیے۔ درود شریف ایک ایسا عمل ہے، درود شریف ایک ایسا وظیفہ ہے، درود شریف ایک ایسا ذکر ہے جس کو ہر ایمان والے کو کرنا ہے، ہر مسلمان کو کرنا ہے، چاہے وہ 10 ہی مرتبہ پڑھتا ہو، چاہے وہ 10 ہی مرتبہ۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں میں پڑھوں لیکن نہیں پڑھ پاتے، بیچارے نہیں پڑھ پاتے۔ کیوں نہیں پڑھ پاتے؟ انہوں نے سن لیے واقعات 50,000 مرتبہ پڑھنے والوں کے، اب اس کے منہ میں پانی آتا ہے کہ یار باتیں تو ان کی بڑی اچھی ہیں، مگر میں چاہتا بھی ہوں پڑھوں، مگر مجھ میں ہمت نہیں ہے میں 50,000 پڑھوں۔ اس کو سنایا جاتا 10 مرتبہ، 20 مرتبہ، 50 مرتبہ اور 100 مرتبہ پڑھنے والوں کے حالات، پھر یہ کہتا اچھا 50 مرتبہ پڑھنے پر اتنی فاتحات ملتی ہیں، 50 تو میں بھی پڑھ سکتا ہوں، بلکہ میں تو 100 بھی پڑھ سکتا ہوں۔ کم ہمت لوگوں کو، مصروف لوگوں کو، بھئی سب طرح کے لوگ ہیں، سب کم ہمت بھی نہیں ہیں، سب خالی بھی نہیں ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں ہمت تو بہت ہے، وقت نہیں ہے ان کے پاس۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وقت تو ہے مگر ہمت نہیں ہے۔ ان کو 10 20 50 100 سے شروع کرائیے۔ ایسے لوگوں کو کہتا ہوں آپ بڑی مختصر سے مختصر تعداد پر شروع کیجئے، جتنے بھی آپ میں ہمت ہے اس سے شروع کیجئے۔ ابھی کل ایک صاحب کا مجھے پیغام موصول ہوا، انہوں نے اپنا ایک حال مجھے سنایا کہ مجھے اٹیک کی دقت، وہ ہارٹ کی دقت شروع ہوئی، اور صاحب میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرا دیا گیا گھر والوں کی طرف سے۔ کم عمر ہے، کم عمر مطلب ابھی بھائی کوئی بزرگ آدمی نہیں ہے، جوان آدمی ہے، کم عمر سے مراد ہے۔ تو کہتے ہیں میں بڑا پریشان کہ میں اتنی کم عمری میں اگر یہ آپریشن ہو جائے گا یا یہ اسٹنٹ وغیرہ ڈال دیں گے تو ابھی تو زندگی پتہ نہیں کتنی بچ رہی ہوگی، تو بڑا مشکل ہوگا۔ کہ میں چاہتا تھا نہ ہو، لیکن کہ میرے ایک بھائی بالکل میرے اوپر پہرے دار بن کر بیٹھے کہ یہ بھاگنا نہیں چاہیے، اور آج اس کا نمبر آ گیا ہے، آپریشن ہونا ہے تو آپریشن ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ میں نے قرآن کریم کا ایک حصہ پڑھنا شروع کیا، یعنی قرآن کی تلاوت شروع کی، اس نیت سے کہ کوئی ایسا راستہ نکلے کہ میں یہاں سے نکل جاؤں، آپریشن نہ ہو۔ کہتے ہیں اللہ کی قدرت، میں قرآن کی تلاوت خاموشی سے کر رہا تھا اور نگاہ لگائے بیٹھا تھا میرے بھائی پر کہ یار یہ بھائی ادھر ادھر کو کہیں کو جائے اور میں یہاں سے نکل کے بھاگ جاؤں۔ کہتے ہیں بھائی میرا کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا اور میں اپنے مریضوں والے بیڈ پر لیٹا ہوا تھا یا بیٹھا ہوا تھا، جو بھی صورت تھی۔ کہتے ہیں خدا کی قدرت یہ ہوئی کہ میں ابھی جو سورہ یا جو تلاوت میں کر رہا تھا، ابھی میں کر ہی رہا تھا، میرے بھائی کو نیند آ گئی۔ ان کو نیند آئی اور یہ صاحب دم دبا کر وہاں سے بھاگے، اور بہت آگے آنے کے بعد میں پھر پیچھے سے بھائی کا فون آیا، ارے بھائی آپ کہاں چلے گئے؟ ہم تو یہ سارے میں ڈھونڈ پھرے آپ کو، کہ جی بس میں تو نکل گیا، اب میں آپ کے ہاتھ آنے والا نہیں ہوں۔ میں نے ان سے کہا کہ بھائی درود شریف پڑھنے والوں کے عام طور پر آپریشن ہوتے نہیں ہیں، اور بائی دی وے کسی کا اگر ہونے کی نوبت آ بھی گئی ہے اللہ کے حکم سے تو پھر وہ ناکام نہیں ہوتے عام طور پر۔ میں نے کہا آپ درود شریف پڑھیں، آئندہ آپ کو یہ آپریشن نہیں ہوگا۔ انہوں نے مجھے سنائی خبر جو میں سنانا چاہتا ہوں۔
کہا کہ جی ایک آدھ تسبیح تو میں روزانہ درود شریف پڑھتا ہوں. میں نے تو یہ اسی کی برکت ہے کہ آپ بالکل آپریشن ایسے سمجھو جیسے آپریشن تھیٹر پر بھی پہنچ گئے ہو تقریباً. اب کتنی دور رہ گیا تھا آپریشن تھیٹر, اور اللہ کے کرم سے آپ وہاں سے بھاگ آئے. اس کے بعد میں نے ان کو جو بتایا, میں نے کہا اب یہ کریں آپ انشاءاللہ, یہ اسٹینڈ وسٹینڈ ڈلنا اور آپریشن یہ وہ اللہ نے چاہا تو میں نے کہا یہ نہیں ہوگا, آپ اس سے بچے رہیں گے. تو جو درود شریف پڑھتے ہیں نا, اب ان کی کتنا ان کی کیپیسٹی کتنی تھی, یہ 100-200 پڑھتے ہوں گے. انہوں نے کہا جی میں ایک آدھ تسبیح پڑھتا ہوں. ایک آدھ تسبیح کا مطلب یہی ہوتا ہے, ایک ہو گئی 2 ہو گئی, بس یہی مطلب ہوتا ہے. اب ایک آدھ تسبیح پڑھنے والا آدمی بالکل یہ سمجھیے کہ آپریشن کے دروازے پر پہنچ گیا تھا اور وہاں سے بھاگ کر واپس آ گیا. اور اللہ کے کرم سے آنے کے بعد مختصر جو بھی بتایا گیا اس کی برکت سے وہ انہیں افاقہ بھی ہوا الحمدللہ بغیر کسی آپریشن کے. اب اگر 100 مرتبہ یا 200 مرتبہ پڑھنے پر ایسے فائدے ہو رہے ہیں تو پھر بندہ جب اس کو بتایا جائے نا بھی 100 مرتبہ پڑھنے پر ایسے فائدے ہوتے ہیں تو وہ سوچے گا اچھا جب 100 پر اتنے ہو رہے ہیں تو 500 پر کتنے ہوتے ہوں گے, میں بھی 500 پڑھوں گا. 500 پر پہنچ کر جب اس کو خود بھی محسوس کرے گا وہ ایسے عجیب فائدے, ایسے عجیب. ایک بندے نے مجھے بتایا کہ بڑی اسپیڈ سے وہ گاڑی پر جا رہا تھا اور 2 ویلر پر جا رہا تھا اور جا کر 4 ویلر کو جا کر ٹھوک دیا. پوری اسپیڈ پر جا رہا تھا اور جا کر اس پر ٹکر ماری. درود شریف پڑھنے والا شخص, درود امی 500 مرتبہ پڑھنے والا شخص. اور کیا ہونا تھا پھر آپ بتائیے مجھے, ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بائک بری طرح سے ڈیمیج ہو جاتی, بری طرح سے یہ بائک والا زبردست اس کو چوٹیں لگتی اور یہ ہوتا اور وہ ہوتا اور دوسرے اٹھا کر اس کو ایمبولینس میں ڈال کر ہاسپٹل لے, یہی تو ہوتا. لیکن ہوا کیا, ہوا کیا؟ اللہ کی قدرت, پوری اسپیڈ پر جا رہا تھا بندہ. اس نے مجھے اسپیڈ بھی بتائی کہ میں اتنی اسپیڈ پر تھا, یعنی زبردست اسپیڈ پر تھا, اور جا کر پتہ نہیں کیا ہوا اللہ جانے, بہرحال اس کار میں ٹھوک دی, کار میں ٹکر لگ گئی اور نہ اپنی گاڑی کا کچھ بگڑا نہ اپنا کچھ بگڑا, اللہ کے کرم کی بات. اور اس کار کا کہتے ہیں آگے کا سارا زبردست نقصان ہوا, کار کا زبردست نقصان ہوا. بائک والا میرے سے خود ملا وہ شخص آ کر, اس شخص نے کہا شکر خدا, عجیب بات, مجھے خراش بھی نہیں آئی اور نہ میری گاڑی میں کہیں خراش آئی. اپنی بائک بھی سیف رہ گئی اور بندہ خود بھی سیف رہ گیا اور کوئی خراش نہیں آئی. گھر والوں کو کہنے کے لیے موقع ہی نہیں ملا کہ یہ گاڑی کہاں گری ہے, یہ گاڑی کہاں سے ڈیمیج ہو گئی ہے, بھئی کہاں مار کر لائے ہو اس کو, یا تمہارے ہاتھ میں کیسے یہ ورم کیسے آ گیا ہے. کچھ نہیں جناب, کچھ نہیں. وہ بندہ میرے سے کہہ رہا تھا کہ صاحب میں نے آج دیکھا ہے درود شریف کا کرشمہ, درود شریف کا کرشمہ. اس لیے دیکھو آپ کی جتنی بھی استعداد ہے اتنی ہی استعداد کے مطابق کھڑے ہو جاؤ درود شریف پڑھنے کے لیے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی استعداد 100 کی ہے آپ سے ہم 500 کی بات کریں, آپ کی استعداد 500 کی ہے ہم آپ سے 5000 کی بات کریں. ہم تو یہ بات یہ کرتے ہیں جتنی آپ کی استعداد ہے اتنی استعداد کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. جتنی آپ کی ہمت ہے اس ہمت کے مطابق پڑھنا شروع کرو. 100 کی ہمت ہے 100 پڑھو, 500 کی ہمت ہے 500 پڑھو, 1000 کی ہمت ہے 1000 پڑھو, اور زیادہ کی ہمت ہے تو زیادہ پڑھو. اللہ توفیق دے. اخیر میں ایک بات اور, کئی بار یہ ہوتا ہے کہ میں زیادہ پڑھنا چاہتا ہوں, اب میں کیا کروں, چاہتا ہوں میں قبول ہو جاؤں. ہاتھ اٹھاؤ, اللہ کے سامنے جھولی پھیلاؤ, یا اللہ مجھے قبول کر لے, میں زیادہ درود پڑھنا چاہتا ہوں. اللہ میں زیادہ ذکر کرنا چاہتا ہوں, زیادہ تلاوت کرنا چاہتا ہوں, تہجدیں پڑھنا چاہتا ہوں, باوضو رہنا چاہتا ہوں, صدقات دینا چاہتا ہوں, غنی بننا چاہتا ہوں, سخی بننا چاہتا ہوں. ارے جو چاہیے جھولی پھیلاؤ اللہ کے سامنے, سر کو رکھو اللہ کے سامنے, اپنے مسئلوں کو اللہ کے سامنے پیش کرو. یہ چیز سیکھ لو. جب یہ چیز آ جائے گی نا, میں ایسے لوگوں کو بہت زیادہ دیکھتا ہوں اور میرا ایسے لوگوں سے بڑا واسطہ پڑتا ہے جو یہ تو چاہتے ہیں کہ آپ دن اور رات میرے لیے دعا کر دیں, بڑے بڑے مسئلوں میں میرے لیے دعا کر دیں. وہ بہت بڑا مسئلہ ہے اس میں دعا کر دیں, اور وہ اس سے بھی بڑا ہے اس کے لیے دعا کر دیں, ہمیں نماز بھی نہ پڑھنی پڑے. یہ اس دور کی بیماری ہے.
آپ تو ہمارے لیے دعا کر دیں اور ہم سے نماز کی بھی بات نہ کریں، یہ نہیں ہے بات۔ مجھ جیسا تو یہ ہے کہ اگر مجھ جیسے کے پاس ایسے لوگ آئیں تو میں تو ان کو یہ کہتا ہوں یا اللہ انہیں نمازی بنا دے۔ دنیا بگڑ گئی، کوئی فرق نہیں پڑا، دنیا کے سدھرنے والے اور دنیا کے بگڑنے والے سب قبر میں جا کے سو جاتے ہیں، سب کو قبر میں جانا ہوتا ہے۔ آپ کی دنیا بن گئی تو کون سے آپ کوئی وہ بن گئے، جنت کے مالک بن گئے؟ اور اگر آپ کی دنیا بگڑ گئی تو کیا نقصان ہو گیا؟ دنیا کسی کی بنتی ہے، کسی کی بگڑتی ہے، کبھی بن جاتی ہے، کبھی بگڑ جاتی ہے، بڑے بڑے تاجور لوگوں کے تاج چھن جاتے ہیں۔ آج بھی یہی ہوتا ہے، بڑے بڑے تخت والے تخت سے محروم ہو جاتے ہیں، اور بڑے بڑے فقیر لوگ تخت پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ہر دور میں ایسا ہوتا رہا ہے۔ تو نہ دنیا کسی کی بنتی ہے نہ بگڑتی ہے، کبھی بنتی ہے کبھی بگڑتی ہے، یہی دنیا کا دستور ہے۔ دنیا بنی تو کون سا کمال ہو گیا، اور دنیا بگڑی تو کیا نقصان ہو گیا، یہ تو ہوتا ہی چلتا۔ اصل تو یہ ہے کہ آخرت بنے، آخرت بنے۔ دنیا کی حاجتیں ہوتی ہیں انسان کی، انہیں بھی مانگتا رہتا ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت کے حضور جھولی پھیلانا سیکھو، اللہ رب العزت کے حضور مانگنا سیکھو، اللہ رب العزت سے اپنی باتوں کو منوانا سیکھو۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، جس کو اللہ سے منوانا آ گیا، اللہ سے لینا آ گیا، سمجھ لو بس وہ ہے بے تاج بادشاہ۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو نیت کرو انشاءاللہ، آپ کی جتنی بھی استعداد ہے اتنی استعداد سے درود شریف شروع کریں گے۔ 100 پڑھ سکتے ہو 100 پڑھو، 200 پڑھ سکتے ہو 200 پڑھو، 500 پڑھ سکتے ہو 500 پڑھو، 1000 پڑھ سکتے ہو 1000 پڑھو، اور ہزاروں میں پڑھ سکتے ہو تو پھر ہزاروں میں پڑھو۔ اور جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا درود شریف زیادہ ہو جائے، وہ در 78 اور 79 دیکھیں، تھوڑا تھوڑا روزانہ بڑھانے کی ترتیب ہم نے وہاں سمجھا رکھی ہے، اس کو دیکھیں۔ اللہ رب العزت سے مجھ فقیر کے لیے بھی دعا کیا کریں، میں بھی آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ جزاک اللہ۔ ہماری اس بات کو سب تک پہنچانا ہے تاکہ سب لوگ درود شریف پر آ جائیں۔ نئے لوگوں کی تشکیلیں ہزاروں کے لیے مت کیا کرو، نئے لوگوں کی تشکیلیں ان کی استعداد دیکھ کر کیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔